اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے انسانوں، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک نفس یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا اور اس سے اس کی بیوی یعنی حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور ان دونوں میں سے بہت مرد اور عورتیں پھیلائی۔ اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے حاجتوں کا سوال کرتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بچو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ اور یتیموں کو ان کے اموال دو، اور ناپاک چیزوں کو پاک چیزوں کے بدلے میں مت بدلو، اور نہ ہی ان کے اموال اپنے مالوں میں ملا کر کھاؤ، بے شک یہ ایک بڑا گناہ ہے۔ اور اگر تم ڈرتے ہو کہ یتیم لڑکیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے، تو پھر جو عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں اور وہ تمہیں پسند بھی آئیں، ان میں سے 2 اور 3 اور 4 کو نکاح میں لاؤ۔ پھر اگر ڈرتے ہو کہ انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی عورت کے ساتھ نکاح کرو، یا وہ باندیاں جن کی تم مالک ہو۔ یہ بات زیادہ قریب ہے کہ بے انصافی سے بچو، اور بیویوں کو ان کا مقرر کردہ مہر خوشی سے دو۔ پھر اگر وہ خود تمہیں اپنی مرضی سے مہر کے مال میں سے کوئی چیز دے تو اسے خوشی اور شوق کے ساتھ کھاؤ، اور بے سمجھوں کو اپنے اموال مت دو، وہ اموال جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری زندگی گزارنے کا ذریعہ بنایا ہے، اور اس میں سے ان کو روزی دو اور لباس دو، اور ان کے ساتھ بہترین طریقے کے ساتھ بات کہو، اور یتیموں کو عقل اور دین میں آزماتے رہو، یہاں تک کہ جب نکاح کی عمر کو پہنچے۔ پھر اگر ان میں ہوشیاری سمجھداری پاؤ تو ان کے اموال ان کے حوالے کر دو، اور ان کے بڑے ہو جانے کے خوف کی وجہ سے فضول خرچی اور جلد بازی کرتے ہوئے ان کے مال نہ کھاؤ۔ اور ورثہ میں سے جو مالدار ہو وہ یتیم کے مال سے بچے، اور جو مسکین ہو وہ خدمت کے مطابق مناسب طریقے کے ساتھ کھائیں۔ پھر جب یتیموں کو ان کے اموال ان کے حوالے کرو تو ان پر گواہ مقرر کرو، اور اللہ حساب لینے والا کافی ہے۔ مردوں کے لیے ایک مقرر حصہ ہے اس مال سے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ دار چھوڑ کر مرے، اور عورتوں کے لیے ایک مقرر حصہ ہے اس مال سے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ دار چھوڑ کر مرے، کم ہو یا زیادہ ہو، ایک مقرر کردہ حصہ ہے۔ اور جب ورثہ کی تقسیم کے وقت قریبی رشتہ دار اور یتیم اور مساکین حاضر ہو تو اس میں سے ان کو بھی کچھ دیا کرو، اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرو۔ اور ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ اگر اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑ جائیں تو ضرور ان کے بارے میں ڈریں گے، بس ان کو اللہ کا خوف کرنا چاہیے اور بہتر بات کہنی چاہیے، یا مؤثر اور مختصر وصیت کرنی چاہیے۔ بے شک جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ دراصل اپنے پیٹوں میں آگ کھاتے ہیں، اور وہ عنقریب دوزخ میں پہنچیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے کہ ایک مرد کا حصہ 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہے۔ پھر اگر عورتیں 2 سے زیادہ ہوں تو ان کے لیے 2/3 حصے ہیں، اور اگر عورت اکیلی ہو تو اس کے لیے آدھا مال ہے، اور اس کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے اس ورثہ میں سے 6واں حصہ ہے، بشرط یہ کہ اس کی اولاد ہو۔ پھر اگر اس کی اولاد نہ ہو اور اس کے وارث اس کے ماں باپ ہو تو اس کی ماں کے لیے 3واں حصہ ہے۔ پھر اگر اس کے بھائی ہو تو اس کی ماں کے لیے کی ہوئی وصیت پوری کرنے اور قرض ادا کرنے کے بعد 6واں حصہ ہے۔ یہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد ہیں جن کے بارے میں تم نہیں جانتے کہ ان میں سے تمہارے لیے فائدے کے لحاظ سے کون زیادہ قریب ہے۔ یہ میراث میں اللہ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے حصے ہیں۔
بے شک اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ اور تمہاری بیویاں ورثہ چھوڑ کر مرے تو تمہارے لیے اس میں سے آدھا حصہ ہے، بشرط یہ کہ ان کی اولاد نہ ہو۔ پھر اگر ان کی اولاد ہو تو کی ہوئی وصیت پوری کرنے اور قرض ادا کرنے کے بعد تمہارے لیے اس میں سے چوتھا حصہ ہے۔ اور تم یعنی شوہر جو ورثہ چھوڑ کر مرو تو بیویوں کے لیے اس میں سے چوتھا حصہ ہے، بشرط یہ کہ ان کی اولاد نہ ہو۔ پھر اگر ان کی اولاد ہو تو کی ہوئی وصیت پوری کرنے اور قرض ادا کرنے کے بعد ان کے لیے اس میں سے آٹھواں حصہ ہے۔ اور اگر مرنے والے مرد کے وارث ماں باپ ہو اور اولاد نہ ہو، یا بیوی ہو اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو